لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. سب صلاة توجه کے ساتھ. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولله لنا محمد وآل محمد وآخر التابعين له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الخلود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. درود پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، عزاداری سید الشہداء کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے، دشمنان عزاداری، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کی نابودی کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھیں محمد. مسلسل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 پر گفتگو ہے. عنوان کلام بھی یاد رہے، موضوع گفتگو بھی یاد رہے کہ سعادت اور شقاوت قرآن اور سنت کی نظر میں کیا ہے. سعادت یعنی کامیابی، شقاوت یعنی ناکامی. لیکن کب کامیابی؟ دنیا میں، امتحان میں، نوکری میں، کس چیز میں کامیابی؟ تو دین نے بتا دیا کہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جب تمہیں موت آئے تو ایمان پر.
اگر تمہاری موت ایمان پر آئی یا جس کی موت ایمان پر آئی وہ سعادت نصیب اس کے حاصل ہو گئے، اور اگر تمہاری موت یا کسی کی موت اللہ نہ کرے ایمان پر نہ آئی یا شک کی منزل پر آئی تو یہ شقاوت ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے شقاوت کی اس مصیبت میں پڑا رہے گا۔ بعض احادیث میں نقل کیا جاتا ہے، آج تھوڑا سا اس مسئلے کو مزید واضح کر دوں کہ بعض احادیث میں بات کہی گئی ہے کہ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، جو کامیاب ہے اور سعادت مند ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی کامیاب ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اپنی ماں کو دعا دیں کہ آج آپ کس منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب سے یہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ جو سعید ہے تو سعید ہے ماں کے پیٹ سے، اور جو شقی ہے تو شقی ہے ماں کے پیٹ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں وہ ہے اور ماں حلال غذا کھاتی ہے، ماں مسلسل عبادت کرتی ہے، ماں مسلسل مجالس میں جاتی ہے، مسلسل یا علی اور یا حسین کہتی ہے، تو پھر ایسے پھول نکلیں گے نا۔ مسلسل تاکید کرتا ہوں ہر دوسری مجلس میں کہ والدین کو دعا دیجیے کہ آج کہاں پر بیٹھے ہیں سعید سعید فی بطن امہ، اور آئندہ کی نسلوں کا بھی خیال کیجیے کہ جب حمل کا زمانہ ہو اس وقت گناہ سے بچیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کا اثر اس بچے کے اندر آنا شروع ہوتا ہے۔ بہت بڑے عالم دین ہے، نام نہیں لینا چاہتا، پرانی تاریخوں کا واقعہ ہے۔ ان کی زوجہ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے، دیندار ہے، ان کا بیٹا، لیکن اتفاق سے اس بچے نے اپنے پڑوس کے گھر سے انار کا جو درخت اس کی ڈالی گھر میں اتر رہی ہے، اس میں کچھ مارا اور اس میں سے انار چوسا۔ کہ والد نے بھی دیکھا، ماں نے بھی دیکھا۔ بہت غور کیجیے گا، خاص کر جہاں جہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں آج خصوصاً بہنوں کو اور جوانوں سے کچھ مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی ہے کہ آپ لوگ بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور بعد میں بھی فون یا میسج کے ذریعے مجھے پیغام ملتے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعض مرتبہ کرٹیسزم بھی آتا ہے، مجھے برا نہیں لگتا، میں اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال یہاں پر یہ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ دونوں نے جب دیکھا کہ یہ عمل ہوا ہے تو والد نے کہا کہ بیگم میں نے اس پورے زمانے میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ اس طرح کا کوئی عمل کرے۔ ماں باپ کا اثر کتنا زیادہ ہے۔ السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ، شقی جو ہے ماں کے پیٹ سے ہی شقی نکلتا ہے، اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس والد نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا ہے کہ جس کے ذریعے میں سمجھوں کہ اس بچے نے یہ عمل انجام دیا ہے، یعنی حمل کے زمانے میں انجام دیے ہوئے عمل کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ خصوصاً حمل کے زمانے میں جو سگریٹ پیتی ہیں خواتین کو نہ پئیں، الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو یہ رسم ہے ہی نہیں، لیکن مغرب میں بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ اگر آپ سگریٹ پیتی ہیں تو حمل کے زمانے میں سگریٹ نہ پیئیں۔ اگر شراب پینے کی عادت ہے، اللہ نہ کرے ہمارے یہاں تو الحمدللہ یہ عادت نہیں ہے، لیکن بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اثرات کتنے دور دور تک جاتے ہیں کہ ڈاکٹر باقاعدہ کہتے ہیں حمل کے زمانے میں ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو عالم دین، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت پہنچے ہوئے عالم دین تھے، انہوں نے کہا بیگم میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں نے کوئی ایسی غذا نہیں لائی گھر میں نے کوئی ایسے پیسے نہیں لایا کہ جس کے بعد میرا بچہ اس طرح کا عمل کرے کہ کسی اور کے درخت کا انار میرے گھر میں آیا ہوا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر۔ شیعہ یعنی حیدر کرار، شیعہ بننا آسان، شیعہ حیدر کرار بننا مشکل۔ اب دیکھیں کتنی حساسیت ہے، کتنا ظریف موقع ہے۔ زوجہ سے پوچھا، زوجہ تو سوچ تجھ سے تو کوئی ایسا عمل نہیں انجام پایا کہ جس کی وجہ سے اس نے عمل کیا ہے۔ کہاں مجھے یاد آتا ہے حمل کے زمانے میں مجھے
طلب ہوئی اور میں نے دیکھا کہ انار اس طرف آیا ہوا ہے، تو میں کپڑے سی رہی تھی، میں نے سوئی لی اور انار کے اندر ڈالی اور تھوڑا سا انار کا رس چوس لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، شوہر نے کہا یہی اثر اس کے اندر آ گیا ہے، یعنی کیا کہ جو حمل کے زمانے میں تم نے کام انجام دیا ہے اگر اچھا ہے تو بچے کے اندر اچھا اثر آئے گا، اور اگر برا ہے تو بچے کے اندر برا آئے گا۔ اس لیے ہمارے لیے والدین نے جو احتیاطات کی، جو کوششیں کی، آج اس کا اثر ہمیں مل رہا ہے۔ آئندہ کی نسلوں کے لیے خاص کر میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میری بات مکس ہو جائے، وہ یہ ہے کہ ویسے بھی ٹیلی ویژن اس وقت جو چیز دے رہے ہیں، بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ٹیلی ویژن والے جو چیزیں دے رہے ہیں ان میں اکثر حرام ہے۔ نامحرم کی جس طرح تصویریں آتی ہیں، شریف گھرانوں میں تو کبھی تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا کہ اس طرح کی کوئی تصویر آئے، لیکن اخبار تو گزر چکے اپنی حد سے۔ ٹیلی ویژنوں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے گا عام طور پہ بھی ان کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب موجود ہے کہ لوگوں کمان سے نکلا ہوا تیر ہو سکتا ہے خطا جائے، کمان سے نکلا ہوا تیر ہو سکتا ہے خطا جائے، لیکن آنکھ سے نکلا ہوا تیر کبھی خطا۔ میرے مولا نے شاید اسی دن کے لیے کہا کہ دیکھو جب تم ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہو، تمہارے بچے اور بچیاں ٹیلی ویژن کو دیکھتی ہیں تو جو گندگیاں سامنے آ رہی ہیں، آج 8 محرم کی رات کو آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام چیزیں ہمارے گھر میں کھلی رہتی ہیں، ایسے ہے جیسے آپ زہر کے پیالے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ زہر کے پیالے نہیں ہیں، یہ تو چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایمان کا زہر ہے، آج نہیں تو کل بیٹا یا بیٹی ان چیزوں کا اثر لے گا، اور اگر حاملہ خاتون ہے اسے اللہ کا واسطہ، اسے رسول کا واسطہ، اسے اہل بیت کا واسطہ، کم از کم حمل کے زمانے میں اس طرح کی ٹیلی ویژن کی چیزوں کو نہ دیکھے، اس لیے کہ اس کا اثر نہ صرف اس پر جائے گا بلکہ اس کے بچے پر بھی جائے گا۔ افسوس ہے کہ ہمارا میڈیا ایک ایسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ہم روک نہیں سکتے، ہم کچھ کوشش کرتے رہے، نتیجے تک نہیں پہنچی، حرج نہیں ہے، لیکن اب آپ کو سنبھالنا ہے۔ گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی بہنیں اور مائیں میرا یہ پیغام سمجھ لیں، یہ مارننگ شوز، یہ ٹیلی ویژن کے پروگرامز، یہ انڈائریکٹلی آپ کے اندر زہر گھول رہے ہیں۔ کل میں نے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ایک اشارہ کیا تھا، مجھے کسی نے کہا کہ مولانا اس کا مطلب ہے ہم پڑھانا چھوڑ دیں، میں نے کہا نہیں، پڑھانا نہ چھوڑ دیں بلکہ جو پڑھ کے آئے اور جو کام بچہ کر رہا ہے اس پہ نظر رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ نظر رکھیں گے تو اس کو اگر کوئی مشکل ہوگی یا کوئی مسئلہ پیش آیا ہوگا تو پیار و محبت سے آپ کی بات سن لے گا، آپ اس کو سمجھا دیں گے، وہ مشکل سے نکل آئے گا۔ تربیت کے لیے الگ الگ دینی مدرسے چل رہے ہیں، وہاں پر بچوں کو بھیجیے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں کہ بچے اسکول کی طرف، ہم پارٹیوں کی طرف، بچے اسکول کی طرف، ہم پارٹیوں کی طرف، آج یہاں پروگرام ہے، آج وہاں پروگرام ہے، بچے گھر آ رہے ہیں، ماں گھر پہ نہیں ہے، کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، ایک دن بچہ یا بچی مصیبت میں گرتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مصیبت میں بچوں کو کیسے نکالیں۔ آج ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کو ایسے ماحول سے بچائیں کہ جہاں گمراہی ہو سکتی ہے، جہاں دین جا سکتا ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب بچوں کے دوستوں کے بارے میں معلومات رکھو۔ بعض مرتبہ دوست کا دین بچے پر اثر کرتا ہے، اور دوست کے کام اور دوست کی حرکتیں انسان پر اثر کرتی ہیں، اور وہ دوست کے حرکتوں کو اثر پذیر کر لیتا ہے، اپنے اندر لے لیتا ہے، اور اگر وہ بے دین ہو تو بچے میں بے دینی کے آثار نظر۔ آپ سمجھتے ہیں حضرت نوح نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تھی؟
آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح اللہ کے نبی پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی تھی، اپنے بچے کی تربیت کی تھی، لیکن معاشرہ ماحول ایسا تھا کہ جس نے بچے کے دماغ کو ایک اور ڈائریکشن دے دی، ایک ایسی ڈائریکشن دے دی کہ جب طوفان آنا شروع ہوا، حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، 950 سال کا زمانہ لگا ہے پورے اس عمر میں۔ بعض مرتبہ اپنے پالنے والے دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت نوح نے دعا کی تھی، آپ کو پتا کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ اس کا اثر کب نظر ہے؟ 950 سال بعد نظر آیا۔ کتنا حوصلہ تھا، کتنی ہمت تھی اللہ کے اس نبی میں کہ 950 سال تک حوصلے کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے، کشتی بناتے رہے اور بچہ مذاق اڑاتا۔ اللہ اکبر، اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا موقع ہو کہ آپ نبی ہو اور بچہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چلنے لگی تو حضرت نوح نے فرمایا اے اللہ میرا بیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، اب تمہارا یہ بیٹا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موج کو بلند کیا، بیٹے سے ابھی کہتے رہے کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، بچ جاؤ گے، نہیں مانا، کشتی آگے نکل گئی۔ بیٹا اگر نبی کا بیٹا اس مرحلے پر جا سکتا ہے تو میرا اور آپ کا بیٹا، سمجھ رہے میری بات کو؟ میرے اور آپ کے بیٹے کو یہ لوگ بہت آسانی سے لے جا سکتے ہیں۔ یہ مجالس کی برکتیں ہیں، یہ نمازوں کی برکتیں ہیں، یہ جمعے اور جماعت کی برکتیں ہیں، یہ ماہ رمضان کی برکتیں کہ آپ اپنے بچوں کو پیار سے لے کر جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جو زہر میڈیا نے، جو زہر دوستوں نے، جو زہر الگ الگ طریقوں سے ان کے اندر اثر کرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکتوں سے اسے نکالا۔ جب جوان ماتم کر رہے ہوتے ہیں تو یہی سوچتا ہوں کہ پڑھنے والے اس ماتم کی کتنی برکت ہے، اس ماتم کی کتنی برکت ہے۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، بات یہ کرو کہ ماتم کرنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ یہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ اب آپ اس بات پر بات کیجیے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں ماتم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ایک طرف ہم جناب سیدہ کو ان کے لال کا پوسہ دیتے ہیں، دوسری طرف سے اس کی برکت سے ہمارے اندر آئی ہوئی بے دینیاں، اخلاقی خرابیاں، گناہ کے اثرات یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کم بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موقع دیتا ہے، توفیق نہیں ملتی۔ دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو کہ ماتم ہو رہا ہوتا ہے، ماتم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ محمد آل محمد بلندر سلوات۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں یہی فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے کہا کہ قبر کی آسانی کے لیے عمل بتا دیں، قبر کی آسانی کے لیے سب سے اچھا عمل یہ ہے، اگر قبر میں سکون چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، نمبر 1 اول وقت نماز پڑھیں، اول وقت نماز پڑھیں، یہ قبر کا سکون ہوگا۔ اور نمبر 2 اپنے والدین کو خوش رکھیں۔ کسی نے کہا مولانا والدین دنیا سے چلے گئے اب کیسے خوش رکھیں؟ تو حدیث میں ہے کہ کتنی اولاد ایسی ہے کہ جب والدین زندہ ہوتے ہیں والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے؟ کہ جب دنیا میں والدین ہوتے ہیں اولاد ان کا احترام نہیں کرتی، ناراض ہوتے ہیں، مرنے کے بعد اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کے لیے نیک کام انجام دینا شروع کرتے ہیں۔ اب یہی والدین بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے زندگی میں ہم ناراض تھے، اب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے راضی ہو جائے۔ اور محمد آل محمد سرور
پہلی شب جمعہ جب آتی ہے اس دن روزہ رکھیں. اہل بیت نے وہ چھپے چھپے رات ہمیں بتا دی ہے کہ لوگوں چاہتے ہو میں ابھی سے تم کو بتا دیتا ہوں کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے گا, تم دیکھ لینا, پاس ہو جانا. ماہ رجب کی جب پہلی جمعرات آئے اس دن روزہ رکھیں اور اس روزے کے افطار کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان چند رکعت نماز ہے, اس رات کا نام ہے لیلۃ الرغائب. اس رات کی نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے بچوں کے ذریعے یعنی اپنی آنکھ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا جب قبر میں داخل ہوگا ایک نور اس کے پاس آئے گا. یہ شخص مردہ حالت میں, پریشانی کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں اس نور سے پوچھے گا تو کون ہے. ایک طرف سے آواز آئے گی وہ قرآن ہوں جو تم پڑھتا رہتا تھا, اور دوسری طرف سے آواز آئے گی وہ نماز ہے جو تم نے پہلی رجب کی جمعرات کو پڑھی. اس لیے کوشش کیجیے اس امور کو انجام دیجیے. درود اور پڑھنے میں جان نہیں چھوڑنے والی موت. ہاں ایسا نہ ہو. میں نے عنوان لیا ہی اسی لیے کہ کسی نے مجھے کہا مولانا ہر روز موت موت کریں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے. میں نے کہا لوگ بھاگ سکتے ہیں, میری گفتگو سے موت سے کون بھاگے گا. آج میں سمجھا دوں گا, کل جب موت آئے گی تو خود ان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. آج جب مجھے ممبر ملا ہے, مائک ملا ہے, سننے والے بیٹھے ہیں, میں پیغام دے دیتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت. اس موت کے ذائقے کو شیرین کرنا ہے تو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر اس موت کے ذائقے کو شیرین کرنا ہے تو اہل بیت کا احترام کرو. اس موت کے ذائقے کو شیرین کرنا ہے تو اہل بیت کی اطاعت کرو اس طرح جس طرح وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تم کو تمہارا اجر قیامت کے دن دے دیا جائے گا. اس کے آگے کا جملہ جو میں 2 دن سے بیان کر رہا ہوں, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جس کو آگ سے زحزحا, کوئی آگ میں پھنسا ہوا ہو اور فائر بریگیڈ والا دور سے آئے اور اسے اٹھا کے باہر پھینک دے, اسے کہتے ہیں زحزحا عن النار, آگ سے نکال کے اسے بچا لیا گیا. فمن زحزحا عن النار, جن جن لوگوں کو آگ سے بچا لیا گیا کافی ہے. نہیں کافی نہیں ہے, وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں بھی داخل کر دیا گیا. فقط فاز, وہی کامیاب ہے, کوئی اور کامیاب نہیں ہے. اور ایک جملہ عرض کرتا چلوں, آخری حصہ ہے آیت کا, عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, ہم اپنی اصطلاح میں اور جوانوں کی اصطلاح میں اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ زندگی ایک ورچوئل دنیا ہے, حقیقی دنیا. مانتے ہیں میری بات کو؟ آج ہم ورچوئل دنیا میں اتنے پھنس گئے ہیں. ورچوئل کیا مطلب ہے؟ ایک ایسی دنیا جو لگتا ہے حقیقت ہے لیکن حقیقت. قرآن مجید کی آیت میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. لوگ کہیں گے یہ کس طرح کی مثال دی جا رہی ہے, یہ موبائل فون, اب اسمارٹ فون جو آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں, واٹس ایپ کی جو نعمت مل گئی ہے, زحمت بھی ہو گئی ہے, ہر وقت کوئی نہ کوئی میسج آتا رہتا ہے اور انسان مصروف رہتا ہے. اس میں آپ فلم دیکھ رہے ہوتے نہیں دیکھ رہے ہوتے. ابھی مسلسل کربلا سے لوگ تصویریں کھینچ کے, ویڈیو کھینچ کے بھیج رہے ہیں. وہ کربلا کی تصویر ہے, کربلا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک تصوراتی ایک شیشہ ہے جس کے اندر چراغ جلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ آدمی چل رہا ہے, وہ اٹھ رہا ہے, وہ بیٹھ رہا ہے. حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں دیکھو, تم اپنے موبائل میں جب دیکھتے ہو, تم ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہو, جب کمپیوٹر میں دیکھتے ہو, سمجھ رہے ہوتے ہو کہ یہ حقیقت ہے. حقیقت اسی طرح یہ دنیا ہے, تم سمجھتے ہو یہ حقیقت ہے. حقیقت اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ آئے, بڑا بڑا مال لے کر گئے, سمجھے کہ ہم اس دنیا میں یہ مال رکھیں گے. قارون کا واقعہ مشہور موجود ہے کہ قارون اپنے مال پر فخر کرتا تھا اور جب نکلتا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے مال کی چابی, اس کے انبار کی چابیاں کتنے
اتنے اونٹوں پر لدی جاتی تھی، اور جب وہ نکلتا تھا تو لوگ اش اش کرتے تھے، کہتے تھے کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہو۔ وہ تکبر کے ساتھ نکلتا تھا، اور ایک بار اس نے کہا کہ یہ مال تو میری اپنی محنت کی وجہ سے ہے، اپنی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تیری کوششوں کی وجہ سے ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ہم نے زمین کو کھول دیا، یہ سب غارت ہو گئے، سب دھنس گئے، دیکھنے والے اپنی انگلیاں دانتوں میں دباتے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ تکبر کرنے والا دنیا سے چلا گیا، مال لے کر گیا، مال لے کر نہیں گیا، بلکہ کیا لے کر گیا ہے؟ اپنا عمل لے کر گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اور دیکھیں میں نے کل اشارہ کیا تھا، آج میں اس کو ذرا نتیجے تک پہنچاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر دن میں ہر نماز میں 2 مرتبہ ایک دعا واجب کی ہے۔ جو تھکے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں، اور جو تازہ دم ہے وہ بلند درود پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، جو پہلی 2 رکعتیں ہیں، ایک دعا واجب کی ہے۔ وہ کون سی؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سب بولے کیا کہتے ہیں؟ دل سے کہیں، توجہ سے کہیں۔ کیا مراد ہے؟ کہ پالنے والے تیری ہی بولے شرماتے ہیں، حقیقت کو بیان کرنے میں شرمانا کیا؟ پالنے والے تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں عبادت ہی نہیں کرتے، بندگی بھی کرتے ہیں۔ پالنے والے تیری بندگی کرتے، کہیے پالنے والے تیری کرتے نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ کا معاملہ، مجھے کیا کہتے ہیں؟ پالنے والے تیری بندگی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اعتراض کرنے والے نے کہا کہ مولانا جب اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اہل بیت سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ سجدے میں، نماز میں جب گھروں کھڑے ہو کر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا تم بارش بھیجتے ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں بارش دے دو، ہے نا؟ تم کھانا مانگتے ہو، میں فرشتوں سے کہتا ہوں کھانا دے دو۔ تم جب چیزیں مانگتے ہو تو میں فرشتوں کو ہی کہتا ہوں، تو جب تم ان لوگوں کو جو تمہارے لیے ولی قرار دیے گئے ہیں ان سے مانگتے ہو تو تم کو وہ ڈائریکٹلی دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اختیار میں نے دیا ہوا ہے۔ اولیاء اللہ کو اختیار کہیں اور سے نہیں ملا ہے، میرے مولا کو اختیار کہیں اور سے نہیں ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اب تم اولیاء اللہ میں سے ہو، اب زمانے کے امام ہو، زمانے کے ولی ہو، لوگوں کی حاجات ہوں گی، اب بار بار میرے پاس آنے کے بجائے جب زیارتوں پر جاتے ہیں مانگتے ہیں نا، مانگنا کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں تک آیا ہے کبھی تکلیف میں ہو، کبھی پریشانی میں ہو تو اپنی ماں یا اپنے باپ سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ تو کسی نے امام سے کہا کہ والد کا انتقال ہو چکا، والدہ کا انتقال ہو چکا، تو کہا ان کی قبر پر جا کر مانگو، یعنی والدین مر جائیں تو ان کی قبر پر جا کر مانگنا، چاہے وہ صرف نارمل موت مرے ہوں، ان کی قبر پر جا کر مانگا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے، تو اہل بیت کے وسیلے سے مانگنے میں کیا جاتا ہے؟ ان شکوک و شبہات میں مت پڑیے، اس لیے کہ ہم توحید میں جتنے پکے ہیں ہمارے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم نے توحید اس سے لیا ہے جو عین توحید امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اور زندگی دی تو کل مختصر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا توحید کا عقیدہ بیان کروں گا، اور بھی بتاؤں گا کہ لوگوں نے عقیدوں کو کس طرح سے خراب کیا۔ لیکن اس وقت صرف یہ سمجھانا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رخ وضو کر کے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟
نستعین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دل کا حال تو میں جانتا ہوں نا. تم کہہ گزر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمہارا دل تمہارے باس کے پاس لگا ہے, تمہارا دل تمہاری نوکری پہ لگا ہوا ہے, تمہارا دل تمہارے مالک پہ لگا ہوا ہے. ان سارے مالکوں سے اپنا دل پیش کر میری طرف لے آؤ. جس دن تم نے سچے دل سے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس دن میں تمہیں تمام چیزوں سے غنی کر دوں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام مومن کی نشانی بتائی. مولانا نے فرمایا کہ اگر مومن کا ایمان کامل ہو جائے تو وہ پانی پہ زمین سے زیادہ آسانی سے چل سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں مسئلہ ایمان کے کمال کا ہے کہ کون ایمان کے کس لیول پر ہے. عرض کرتا ہوں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن 2-4 بات سمجھا کے آج بھیجنا ہے. اور یہی 2 راتیں یا 3 راتیں ہیں جس میں گفتگو ہونی ہے, پھر کب موقع ملتا ہے اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نماز میں کھڑے رہو تو میری طرف آؤ اور کہو ایاک نعبد. جب 100 بار کہو گے تو ایک بار تو اثر ہوتا نا, ہے نا. جو نماز نہیں پڑھتے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ میں ابتدا میں سمجھا دیا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اہل بیت علیہ السلام سے کیا رشتہ کیا تعلق ہے. لیکن میری گفتگو ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو ایمان کی نشانیوں میں سے نشانی نماز پڑھتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. آنے والے صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. میں ممبر سے بیٹھ کر سمجھے میں بے دین, آپ دیندار, میں نعوذ باللہ بے ایمان, آپ ایماندار, مگر آپ ایمان پر نہیں ہیں. ایمان والوں ایک غیر کو جواب دو کہ جو بار بار کھڑے ہو کے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, کیا صراط مستقیم پر نہیں ہو؟ جواب آئے گا ہاں صراط مستقیم پر آ تو گئے ہیں, لیکن بار بار باقی رہنا ضروری ہے. کسی جوان سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بیٹا تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ موبائل کو بار بار چارج کیوں کرتے ہو؟ کیا مولانا بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, چارج کم ہو جاتا ہے, اب رابطہ رکھنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا تمہارا اصول یہ ہے کہ بیٹری بالکل آخر تک پہنچے اس وقت چارج لگاؤ. اللہ کا اصول یہ ہے کہ بیٹری ذرا بھی کم ہو ایمان کی چارج پہ لگا دو. بار بار بازار میں جاتے ہیں, نظریں نامحرم میں پڑ جاتی ہیں, کبھی سود کا معاملہ ہو جاتا ہے, کبھی گانے کان میں آ جاتے ہیں, ہے نا. سب تو نہیں لگ رہی میری باتیں, ہاں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی تاکہ دل پہ اثر ہو جائے, یاد رہ جائے. آج محرم کی رات کو مولانا نے ایک بات سمجھائی تھی اور ایک بات بھی سمجھ آئے اور لے کر چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو موبائل کے لیے چارج کی ضرورت ہے, اگر بجلی نہ ہو تو موبائل ہے نا نہیں ہے. بجلی اگر بند ہو جائے آپ تھوڑی دیر سے چارج چلائیں گے, پھر ختم ہو جائے گا. آپ کا لیپ ٹاپ ہے وہ بند ہو جائے گا, آپ کا کمپیوٹر ہے, بجلی ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم. ایسے جیسے موت آ گئی, اسی طرح اللہ جانتا ہے کہ اگر ایمان کا لیول کم ہو گیا تو سب ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ ایمان ختم ہونے کی طرف جانا شروع ہو, بار بار نماز کے لیے بلایا, دن میں 5 مرتبہ بلایا کہ چیک کرتے رہو کہ تمہارا ایمان کا میٹر کامل ہے یا نہیں. جب ایمان کا میٹر کامل ہے تو اس کے بعد جب نماز ختم کرو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ پالنے والے ابھی ایمان پر باقی ہیں. اور یہ ایمان وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر نہ دنیا میں انسان سکون سے رہ سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا,
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बोला करो और उसके बाद मांगा करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाले वाले। सूरह अल-हम्द यहाँ क्यों खत्म नहीं कर दिया तुमने? सवाल है ना, मेरा जवान पूछ सकता है ना कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बस वाले वाले सिरातल मुस्तकीम की हिदायत करते, बात खत्म हो गई। जवाब आएगा अगर मैं सिर्फ सिरातल मुस्तकीम कह देता तो 100 सिरातल मुस्तकीम बन जाते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? 100 सिरातल मुस्तकीम बन जाते, इसलिए जरूरी था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कहूं। क्यों? इसलिए कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं जो दुनिया में नमूने के तौर पर भेजी गई हैं और जिनको अल्लाह ताला ने खुसूसी नेमतों से नवाजा है। जब तक इनके रास्ते पर नहीं चलोगे कामयाब नहीं हो। नारे तकबीर, पूछने वाले ने पूछा ये अनअमता कौन है? कहा तुम्हें नजर नहीं आता अनअमता कौन है? जिसने दीन को बचाया वो अनअमता है, जिसने दीन की मदद की वो अनअमता है, जिस पर हमने नेमतें नाज़िल की, जिसकी विलायत की बदौलत दीन कामिल हुआ और नेमतें पूरी हुई, वो अनअमता है ना। कौन है वो? मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब बाकायदा कह दिया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब। ऐसी हस्ती ना हो कि जिस पर तूने गज़ब ढाया हो, इसलिए कि जिस पर तूने गज़ब ढाया ना, अब उसके पीछे चलने में मजा नहीं है। क्यों? जब भी देखेंगे याद आएगा अल्लाह इन पर नाराज हो चुका है, अल्लाह इनसे नाराज हुआ है। हैं लोग, मैंने कल वाक़या बताया था और तारीख में बात अपनी जगह पर मौजूद है। बस आहिस्ता आहिस्ता अपनी गुफ्तगू को नतीजे तक पहुंचाऊं, इसलिए कि आज अबुल फजल अब्बास का जिक्र करना है और ये वो हस्ती है कि जो हर एक के लिए बाबुल हवाई। और मोमिनों, मसाइल से पहले चंद जुमले में हज़रत अब्बास की फज़ाइल की तरफ मुख्तसर इशारा करता चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं। मौका मिले तो करबला चाहिए। जब करबला जाए ना तो हज़रत अब्बास के हरम में जाइए, आप देखेंगे आपको एक अंसियत महसूस होगी, आपको एक मोहब्बत महसूस होगी। अगर कोई हाजत हो ना तो बजाय इसके कि जोर से कहे, एक उन सही को हाथ से पकड़े और कहे, ए मौला आपको जनाब सकीना का वास्ता है, मौला आपको जनाब सकीना का वास्ता है, मेरी ये हाजत है। तारीख लिखती है कि एक आलमगीर अपनी हाजत मांगने के लिए हजरत अब्बास के हरम में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने देखा कि एक अरब कुर्द आता है, अपने बच्चे को रखकर जाता है और कहता है अब्बास मेरा बच्चा बीमार है, मैं अभी जरा एक काम करके आता हूँ, इसको शफा दे देते। अब देख रहे ईमान ईमान की मंजिल ये होता है ईमान। अब्बास मेरे बच्चे को शफा सिर्फ तू ही दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। वो आदमी कहता है कि मैं बैठा रहा कि मैं देखूं ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये शख्स वापस आता है, बच्चे को उठाता है, मैं उसके पास जाता हूँ, तुझे कैसे पता चला कि अब्बास ने शफा नहीं दी? कहा मैंने जब भी सकीना के नाम से मांगा मिली है मुझे, मैं क्यों यकीन न करूं कि मेरा बच्चा सही हो गया होगा। अज़ादारों, जंग सिफ़्फ़ीन का वाक़या है कि इमाम अमीरुल मोमिनीन ने एक 13 साल के जवान से कहा कि मुंह पे कपड़ा बांधो। अल्लाह अल्लाह। आज मैं जनाब अब्बास का वो लक़ब बताने वाला हूँ, शायद आपने कभी जिंदगी में न सुना हो, खज़नुल हुसैन का लक़ब अमीरुल मोमिनीन ने दिया। बहुत ये मुझे मालूम है, नाम ही ऐसा है कि जब आपने आपकी आंखों में आंसू आए सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे मौला ने अपने 13 साल जवान बेटे के ऊपर कपड़ा बांधा और कहा अब जाओ जंग करने के लिए। तारीख लिखती है कि अमीर शाम ने कहा एक बहुत बहादुर शख्स से कि अली ने अगर मुंह पे कपड़ा बांध के भेजा है तो जरूर कोई मसलहत होगी, जा तू मुकाबले में जा। उसने कहा मुझे शर्म आती है एक बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं, अपने बेटे से कहा जा और इससे जाके जंग कर। जंग की, एक बेटा मारा गया, दूसरा बेटा मारा गया। यजीद ने कहा तेरे सिवा कोई इसका काम नहीं कर सकता। वो खुद तैयार होके जाता है। जंग सिफ़्फ़ीन में ये लिखा हुआ है वाक़े में कि ये 13 साल बच्चा इस शुजा दिलेर अरब से मुकाबला करता है और एक
ایسی بات کرتا ہے کہ وہ وہیں پہ پھیر ہو جاتا ہے. امیر المومنین آواز دیتے ہیں اے حسن الحسین واپس آ جا. کسی نے کہا مولا اس کو جنگ پورا کرنے دیجیے. کہا نہیں اس کو میں نے خزانہ بنا کے رکھا ہے حسین کے لیے. اللہ اکبر. میرے مولا آپ نے حسین کے لیے خزانہ بنا کے رکھا ہے. جو آج نہ روئے اسے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا, جس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو اسے دیکھنا ہوگا کہیں حرام تو نہ کھا لیا ہو, عباس کا نام آئے اور آنسو نہ آئے. سات محرم کو عباس علمدار کا امتحان شروع ہوا. یہ جب آپ آواز سے گریہ کرتے ہیں تو جناب زہرا کے دل کو ضرور سکون پہنچتا ہوگا. یہ جب آپ سجدے پاتے ہیں جناب رسول اکرم دعا دیتے ہوں گے کے جانے والوں یہ سینے سے مارتے ہو, کبھی سر سے مارتے ہو, روتے ہوئے شرماتے نہیں. یاد رکھنا قیامت میں جب آؤ گے شفاعت میں کروں گا. ازاداروں عباس علمدار کیسی مجبور شخصیت امداد میں مجبور ہے. سارا محرم کو جب کہا گیا ان خیموں کو یہاں سے ہٹاؤ اور ان خیموں کو دریا سے دور لے جاؤ, حضرت عباس علی اکبر کو لے کر آتا. جناب اکبر کو لے کر آتے ہیں. آقا کہا جا رہا ہے خیموں کو ہٹائیں. آقا ہمارے وہ تلوار پر ہے اور آواز کرے آقا اگر اجازت دیجیے کام ابھی تمام کر لوں. مثلا حسین ہے نا, حسین کے لیے خزانہ کیے گئے. مولا نے کہا نہیں عباس ابھی تو بہت دیر ہے, ابھی تو بہت سے دوست آنے ہیں, بہت سے کام کرنے ہیں. ابھی تلوار نکالو گے تو پھر کربلا کیسے برپا ہوگی, پھر قیامت تک ہماری یاد کیسے تازہ رہے گی, دین کیسے بچے گا. عباس خیمے ہٹا لو. آپ سوچیں ابو الفضل عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی. عزاداروں 9 محرم کو شمر آتا ہے, آواز دیتا ہے اے میرے چچا زاد بھائیوں, اے ابو الفضل عباس, اے عباس کے بھائیوں, میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں. ابو الفضل عباس خاموش کرے. امام علیہ السلام نے دیکھے کہا عباس عجب ہے, کو جواب دو. کر دیا کہا مولا آپ کی فوج میں ہوتے ہوئے شکر کو میں جا کے جواب دو. کہا جب بلا رہے جا کے جواب دو. پوچھا کیا کام ہے, کہا میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں. ابو الفضل عباس نے زور سے آواز دے کے کہا تجھ پر اور میرے امان نامے میں لعنت ہو. میرا حسین, میرا آقا یہاں پر موجود ہو, میں اسے چھوڑ کے تیرے ساتھ چلا جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. ہزاروں میرے مولا کے لیے ایک بات بہت سخت تھی. بچے الاتش کہتے تھے, پانی کا انتظام نہیں تھا, زور عاشور ہو گئی, اصحاب شہید ہونے لگے. اتفاق جناب ابو الفضل عباس بات جنازے لاتے ایک بار مولا کے سامنے کھڑے ہو گئے. آقا مجھے اجازت دے دیجیے, آقا مجھے اجازت دے دیجیے میں چل کر لے جاؤں. مولا نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو رہا ہے, علمدار تو امید ہوتی ہے, ان بچوں کا آسرا ہو نہ تو. عباس علمدار نے بول کے دیکھا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علمدار ہو. شاید دل میں کہا ہو مقتل کے الفاظ نہیں ہے. اکبر شہید ہوئے صبر کیا, حسن شہید ہوئے صبر کیا, اور محمد شہید ہوئے صبر کیا. کب تک صبر کروں گا. اتنے میں بچوں کے الدش کی آواز آئی. مولا نے کہا جاؤ سکینہ سے مشکیزہ لے لو. ابو الفضل عباس مشکیزہ لینے کے لیے گئے. جناب سکینہ نے جب دیکھا چچا عباس پانی کے مشکیزے کے لیے آئے ہیں, بس بچوں کو جمع کیا. مقتل پڑھیے, جب مقتل میں دیکھتے ہیں نا جناب علی اکبر کا انشاءاللہ کم ذکر آئے گا. خدا حافظی کر کے گئے. جب جناب قاسم کا ذکر آیا خدا حافظی کر کے گئے, لیکن کہیں نہیں ملتا. ابو الفضل عباس
مشق لیتے ہیں، جناب سکینہ بابا کے پاس آتی ہے، بابا چچا پانی کے لیے جا رہے ہیں، شاید دل میں کہا ہوگا بیٹی ہاں پانی کے لیے جا تو رہے ہیں، ہزاروں میرے مولا نے مشق اٹھایا، اب پانی لینے جا رہے ہیں، اب فضل عباس جنگ نہیں کر سکتے، صرف پانی لانے کی اجازت ہے، ہزاروں لشکر یزیدی راستہ دیتا ہے، تاریخ لکھتی ہے نہر فرات میں گھوڑے کے 2 پیر آگے جاتے ہیں، مشکیزہ بھرا جاتا ہے، ہزاروں تاریخ لکھتی ہے جلو میں پانی لیا، حسینی کی طرف نظر کی، پانی پھینک